السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے کہا تھا آپ حضرات سے کہ احوال کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور کاپی بھی رکھیے، کتاب بھی رکھیے۔ ویسے میں آج اسی موبائل پر کتاب کھولتا ہوں۔ جب تک آپ لوگ ایک مسئلہ بنائیے، کاپی میں نوٹ کیجئے، اس کے بعد مسئلہ بنائیے۔ وہ یہ ہے 2 بیٹی اور 3 اللہ کی بہن۔ 2 بیٹی 3 اللہ کی بہن، اس میں کس کو کتنا ملے گا آپ لوگ بنائیے، کاپی میں پہلے بنا لیجئے، اس کے بعد پھر مجھے بتلائیے آپ چیٹ میں کہ آپ نے ان دونوں کو کیا دیا ہے، بیٹی کو کیا دیا اور اللہ کی بہن کو کیا دیا۔ چلیے، اللہ کی بہن محجوب، اور ساتھی سب بتلائیں۔ اللہ کی اسباب، بیٹی سلوسان، اللہ کی اسباب۔ چلیے، اس میں دونوں طرح کی باتیں آپ لوگ لکھ رہے ہیں، کوئی اللہ تی کو محجوب کر رہا ہے، کوئی اللہ تی کو اسبا بنا رہے ہیں۔ چلیے، تیسرا قول بھی آ گیا سدس کا۔ ان 3 میں 2 غلط ہے اور 1 صحیح ہے۔ 2 بیٹی سلوسان اور اللہ کی بہن اسبا مال غیر، یہ بات درس میں آ چکی تھی۔ اللہ کی بہن اسبا مال غیر، اس لیے کہ احوال میں کل بات آ چکی تھی کہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ عینی بہن اسبا مال غیر ہوتی ہے، لیکن عینی بہن نہیں ہے اور عینی بھائی نہیں ہے، اللہ کی بہن ہے، تو اللہ کی بہن اسبا مال غیر ہو جائے گی۔ عینی بہن ہوتی تو وہ اسبا مال غیر ہوتی۔ اب اللہ کی بہن ہے تو اللہ کی بہن اسبا مال غیر ہو جائے گی۔ یہ حالت جو ہے یہ بتلائیے کہ کل جو ہے اللہ تی کے احوال کتنے پیش کیے گئے تھے؟ 5 یا 6 پیش کیے گئے تھے، چونکہ ٹوٹل 7 ہے۔ 6 تو چھٹا والا میرے خیال سے یہی تھا، چھٹا والا جو ہے غالباً یہی تھا، میں دیکھتا ہوں تو والسادسۃ ان یسرن عصبۃ مع البنات او بنات الابن، چھٹا والا جو ہے یہی ہے، اور اسی پر بات ختم ہوئی تھی کل، جو میں نے ابھی سوال دیا آپ کو۔ چھٹی حالت دیکھ لیں آپ۔ چلیے، دوسرا بنائیے، بیٹی عینی بہن اللہ کی بہن۔ اب اس میں کس کو کیا ملے گا؟ بیٹی کو چلیے 1 کر لیجیے۔ جب تعداد نہ لکھیں تو سمجھیے کہ 1 ہے، تعداد جب نہ لکھیں سمجھیے کہ 1 ہے۔ اب اس میں بتلائیے آپ، کاپی میں ابھی مت لکھیے، ابھی آپ خالی چیٹ میں لکھیے، کاپی میں بعد میں نوٹ کر لیجیے۔ بیٹی نصف اسبا، بیٹی نصف اور عینی بہن اللہ کی بہن لڑکی نصف، بیٹی کو نصف، بہن کا کوئی نہیں لکھ رہا ہے، عینی بہن سدس، اللہ کی بہن اسبا مال غیر، بیٹی کو نصف، عینی بہن اسبا مال غیر، اللہ کی بہن محروم۔ چلیے، عینی اسبا، اللہ کی بہن سدس، بیٹی نصف، اللہ کی اور عینی بہن محجوب۔ عینی اور اللہ کی کو محجوب جو ہے بیٹی پوتی نہیں کرتی۔ چلیے، اب میں بتلاتا ہوں۔ ایک بیٹی کو نصف مل گیا، آپ لوگ نوٹ کر لیجیے، عینی بہن اسبا مال غیر۔ 1-2 لوگوں نے صحیح لکھا تھا، اللہ کی بہن محجوب۔ بیٹی کے ساتھ عینی بہن اسبا مال غیر ہو جاتی ہے، اور یہ حالت جو ہے باضابطہ میں نے بیان نہیں کی ہے، یہ بات آج آئے گی کہ اللہ کی بھائی بہن کے محجوب ہونے کی 1-2 شکلیں اور ہیں
یہ بات میں نے کل کہی تھی، جو میں نے پیش نہیں کی تھی، وہ بات آج آئے گی کہ اللاتي بھائی بہن کے محجوب ہونے کی ایک دو شکل اور ہے۔ وہ ایک دو شکل جو اور ہے وہ یہی ہے کہ جب عینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے تو اللاتي بھائی بہن دونوں محجوب۔ اگر میں یہاں بھائی بھی بڑھا دوں، اللاتي بھائی بہن دونوں کے دونوں محجوب، جبکہ عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے، اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، اور دادا وغیرہ تو محجوب سب کو کر دیتا ہے، بھائی عینی اللاتي اخیافی تمام کے تمام کو محجوب کر دیتا ہے۔ جو ہر حال میں محجوب کر دیتا ہے وہ جو ہے چار ہیں، بیٹا پوتا باپ دادا، وہ ہر حال میں محجوب کرتا ہے ہر طرح کے بھائی بہن کو۔ یہ جو ہے بات گھر میں بٹھا لیجیے، بیٹا پوتا باپ دادا، چاروں ہر حال میں ہر طرح کے بھائی بہن کو، ہر طرح کے بھائی بہن سے مراد ہے، ہر طرح کے بھائی بہن سے مراد عینی بھائی عینی بہن، 6 طرح کے لوگ ہیں، 6 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اللاتي بھائی، اللاتي بہن، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، بیٹا پوتا باپ دادا، فروع مذکر، بیٹا پوتا فروع مذکر اور اصول مذکر۔ بیٹا پوتا باپ دادا یہ چاروں ہر حال میں ہر طرح کے بھائی بہن کو محجوب کر دیتا ہے۔ ہر طرح کے بھائی بہن سے مراد عینی بھائی، عینی بہن، اللاتي بھائی، اللاتي بہن، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، 6 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں، تمام کے تمام ہر حال میں محجوب ہو جاتے ہیں فروع مذکر اور اصول مذکر کی موجودگی میں۔ باقی جو ہے یعنی ایک گویا کہ متعینہ چیز ہے یہ، بیٹا پوتا باپ دادا میں یہ بات محجوب ہونے کی شکل بھائی بہنوں کی وہ تو لازمی ہے، اس کے علاوہ اور بھی محجوب ہونے کی شکلیں ہیں، تو ان بھائی بہنوں کے محجوب ہونے کی تمام شکل اس میں نہیں ہے، لیکن یہ والی کیفیت ہو، بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا آ جائے تو ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ اب کسی بھی بھائی کسی بھی بہن کو ملنے والا نہیں ہے۔ ویسے اللاتي بہن اللاتي بھائی کے محجوب ہونے کی اور بھی شکلیں ہیں، جب بیٹی کے ساتھ عینی بہن اسبا ہو جائے تو اللاتي بھائی بہن محجوب ہو جائیں گے، یہ ایک اضافی شکل ہے، یعنی کہ اور بھی شکلیں ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ فکس ہے کہ اس میں ان چاروں میں سے کوئی ہوگا تو کسی بھی طرح کے بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو بھائی بہن کے محجوب ہونے کی اور بھی شکلیں ہیں، اس کے وہ شکل اپنی جگہ، لیکن یہ والی شکل ہو تو بھی بھائی بہن ہر طرح کے محجوب ہو جائیں گے۔ اور میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جو ہے ساتویں شکل جو ہے، ساتویں شکل اللاتي کی ساتویں شکل، تو اللاتي کی ساتویں شکل یہی ہے، ساتویں حالت اللاتي بھائی بہن کی ساتویں حالت،
کیا ہے کہ فروع مذکر اور اصول مذکر کی موجودگی میں اللہ کی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں نیز عینی بھائی کی موجودگی میں بھی اللہ کے بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں اسی طرح جب عینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے تو بھی اللہ کی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں اللہ کی بھائی بہن کی ساتویں حالت یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے آپ لوگ۔ فروع مذکر سمجھ گئے آپ، یہاں میں لکھا ہوا ہے فروع مذکر بیٹا اور پوتا، اور اصول مذکر باپ دادا۔ فروع مذکر اور اصول مذکر کی موجودگی میں اللواتی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں، نیز عینی بھائی کی موجودگی میں بھی یہ جو ہے اضافی ایک شکل یہ والی ہے جو اوپر بھی موجود ہے اور مزید اللواتی اور اللواتی بھائی بہن کے محجوب ہونے کی مزید شکل کیا ہے؟ نیز عینی بھائی کی موجودگی میں بھی اللواتی بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں، یہ مزید شکل ہوئی۔ اور ایک اور شکل ہوئی، تیسری شکل یہ ہے، اسی طرح جب عینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسباب مال غیر ہو جائے تو بھی اللواتی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہ تین بنیادی شکلیں اللواتی بھائی بہن کے محجوب ہونے کی تین بنیادی شکلیں ہو گئی۔ ایک تو فروع مذکر اصول مذکر والا جو اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں بیٹا پوتا باپ دادا کی وجہ سے اللواتی بھائی بہن، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اضافہ جو ہے پہلے بھی میں عینی بہن کے احوال میں پیش کر چکا ہوں، عینی بہن کے حالت نمبر 5 کو میں پیش کر چکا ہوں کہ عینی بہن جو ہے باپ دادا بیٹا پوتا کی موجودگی میں عینی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں، وہ عینی کے حالت نمبر 5 میں پیش کر چکا ہوں، دوبارہ اس میں ایڈ ہے، وہ دوبارہ اس میں شامل کر دیا گیا کہ بیٹا پوتا باپ دادا کی موجودگی میں ہر طرح کے بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں، اس میں عینی بھی شامل ہے، محجوب ہونے میں عینی بھی شامل ہے، اللواتی بھی شامل ہے، اخیافی بھی شامل ہے۔ تو آپ اس جملے پر غور کر لیں کہ اس کے اندر جو ہے پوری جامعیت ہے کہ فروع مذکر بیٹا پوتا، اصول مذکر باپ دادا کی موجودگی میں کسی طرح کے بھائی بہن حصہ نہیں پائیں گے، یہ جملہ بٹھا لینا ہے۔ اور فروع مذکر اور اصول مذکر میں کوئی بھی ہو تو کسی طرح کے بھائی بہن حصہ نہیں پائیں گے، یہ بات بٹھا لیجیے آپ۔ ہر طرح کے بھائی بہن کو محجوب کر دیتا ہے۔ اب ہر طرح کے بھائی بہن سے مراد کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، عینی بھائی عینی بہن، اللواتی بھائی اللواتی بہن، اخیافی بھائی اخیافی بہن، یعنی 6 طرح کے بھائی بہن، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ کام آئے گا
بعد میں بھی ماں کی جب بحث آئے گی، ماں کے احوال میں بھی کسی طرح کے دو بھائی بہن ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. تو کسی طرح کے بھائی بہن جب بولوں تو 6 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں. یہ جملہ آپ کو کام آئے گا. ہر طرح کے بھائی بہن سے مراد، اس کو دھیان رکھیے آپ، 6 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں. عینی بھائی، عینی بہن، اللہ کی بھائی، اللہ کی بہن، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، ماں باپ شریک بھائی، ماں باپ شریک بہن، باپ شریک بھائی، باپ شریک بہن، ماں شریک بھائی، ماں شریک بہن. تو ہر طرح کے بھائی بہن سے مراد 6 طرح کے بھائی بہن. تو باپ ہو یا دادا ہو یا بیٹا ہو یا پوتا ہو، اور پوتا میں جو ہے نیچے تک پر پوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا شامل ہے، اور دادا میں پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا سب شامل ہیں. تو یہ اصول مذکر اور فروع مذکر کی موجودگی میں کسی طرح کے بھائی بہن حصہ نہیں پائیں گے. اس جملے کو ذہن میں بٹھا لیجئے. اور اللاتی بھائی بہن کے لیے ذرا اسپیشل اس میں لکھا گیا اضافی چیز. یہ اوپر والا بھی ہے، اس جملے میں اوپر والا بھی ہے اور اضافہ بھی ہے. اوپر والا جو یہ ہے، فروع مذکر اور رسول مذکر کی موجودگی میں اللاتی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں. یہ اوپر والا آ گیا یہاں تک 1.5 لائن میں. نیز عینی بھائی کی موجودگی میں بھی، نیز یہ ایک اضافہ ہے، نیز عینی بھائی کی موجودگی میں بھی اللاتی بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں. یہ اضافہ ہو گیا نمبر 2. تیسرا اضافہ، اسی طرح جب عینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے تو بھی اللاتی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں. یہ تیسرا اضافہ ہے. اب آپ یہ مثال دیکھ لیجئے. آپ اس مثال میں آپ دیکھیے، یہ تیسری شکل ہے. یہاں سے اسی طرح تیسری شکل یہاں سے دیکھیے، یہ یہاں سے تیسری شکل ہے. یہ تیسری شکل محجوب ہونے کی، تیسری شکل محجوب ہونے کی، اور دوسری شکل محجوب ہونے کی، اور یہ پہلی شکل محجوب ہونے کی. 3 شکلیں اس کے اندر آئی. پہلی شکل، فروع مذکر اور رسول مذکر کی موجودگی میں اللاتی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں، یہ جیسا اوپر لکھا ہوا ہے. دوسری شکل، عینی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں. تیسری شکل، اسی طرح جب عینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے تو بھی اللاتی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں. یہ تیسری کی مثال یہاں موجود ہے. بیٹی، عینی بہن، اللاتی بہن، اللاتی بھائی. بیٹی کے ساتھ عینی بہن اسبا مال غیر ہو گئی، تو یہ اسبا مال غیر ہو گئی عینی بہن، تو اللاتی بھائی بہن دونوں محجوب. تیسری کی مثال اوپر موجود ہے. اور دوسری کی مثال ابھی میں پیش کر دیتا ہوں. دوسری کی مثال دیکھیں آپ، عینی بھائی کی موجودگی میں. اب جیسے کہ ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، اور عینی بھائی ہے، اللاتی بھائی ہے، اللاتی بھائی بہن دونوں ہیں، اللاتی بھائی بہن. اب یہاں پر جو ہے آپ غور کر لیں، کیونکہ بہت لمبا ہو گیا ہے تو میں اس کو بنا دیتا ہوں. آپ اپنے ذہن کو دوڑائیے. بیٹی، پوتی، عینی بھائی، اللاتی بھائی بہن، جگہ کم تھی، اللاتی بھائی، اللاتی بہن. بیٹی ایک ہے، جب میں عدد نہ لکھوں تو سمجھیے ایک ہے. بیٹی ایک ہے تو نصف، اور جب بیٹی ایک ہو تو پوتی کو سدس مل جاتا ہے. اور عینی بھائی یہ اسبا ہوتا ہے ہمیشہ. اگر اس کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے تو حصہ پائے گا. عینی بھائی کو محجوب کرنے والا نہیں ہے کوئی. عینی بھائی کو محجوب کون کرتا ہے؟ بیٹا، پوتا، باپ، دادا. یہ ہے بیٹا، پوتا، باپ، دادا. یہ عینی بھائی کو محجوب کرتا ہے. یہاں محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا عینی بھائی اسبا ہو جائے گا. اسبا بنفس ہی بولتے ہیں اس کو. بیٹی کی وجہ سے عینی بھائی محجوب نہیں ہوگا. پوتی کی وجہ سے
आईनी भाई महजूब नहीं होगा। आईनी भाई महजूब कब होगा? बेटा पोता या बाप दादा की वजह से, वो यहाँ मौजूद नहीं है। अब आईनी भाई की वजह से ये दोनों के दोनों महजूब। अब इस मिसाल में आप देख लें, इस मिसाल में देख लें आप, आईनी भाई ने महजूब कर दिया अल्लाह की भाई बहन को। ये मिसाल किसकी मैंने दिया है? ये नंबर 2 की मिसाल दिया है। नीज आईनी भाई की मौजूदगी में भी अल्लाह की भाई बहन महजूब होते हैं। नीज आईनी भाई की मौजूदगी में भी अल्लाह की भाई बहन महजूब होते हैं। इस जुमले को गौर कीजिए आप और इस मिसाल को गौर कर लीजिए आप। आईनी भाई ने महजूब कर दिया अल्लाह की भाई बहन को। बेटी एक है, निस्फ मिला, और पोती को सुदुस मिल गया, तकमिलतन लिस्सुलुसैन, जो पढ़ चुके आप। और आईनी भाई को महजूब करने वाला कोई है नहीं, बेटी महजूब नहीं करती, पोती महजूब नहीं करती आईनी भाई को, बाप दादा बेटा पोता महजूब करता है, वो तो है नहीं, लिहाजा आईनी भाई असबा हो जाएगा। और आईनी भाई असबा तो बन गया, अब उसके साथ जो अल्लाह की भाई बहन है वो दोनों के दोनों महजूब हो जाएंगे आईनी भाई की मौजूदगी में। इसी को यहाँ पेश किया गया है, आईनी भाई की मौजूदगी में भी अल्लाह की भाई बहन महजूब होते हैं। और नंबर 3 की मिसाल ये समझा चुका हूँ आपको। इसी तरह जब आईनी बहन बेटी या पोती के साथ असबा माल गैर हो जाए तो भी अल्लाह की भाई बहन महजूब होते हैं। ये इस मिसाल में बेटी निस, आईनी बहन असबा माल गैर, जो असबा माल गैर हो गई तो अल्लाह की बहन और अल्लाह की भाई ये दोनों के दोनों महजूब हो गए। ये पूरी बात समझिए कि अल्लाह की भाई बहन के, अल्लाह की बहन असल है, अल्लाह की बहन के असल अहवाल हैं। ज़िमनी तौर पर साहिब किताब ने भी आईनी और अल्लाह की भाई बहनों के महजूब होने की शक्लें पेश की हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पेश कर दिया है। साहिब किताब ने भी पेश कर दिया है भाइयों का ज़िमनी तौर पर। बाबुल असबात में बहस दोबारा आएगी भाइयों की। अब जो है मैं बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसकी जो है आप हजरात फोटो लेकर ग्रुप में डाल दें एक आदमी, ताकि फिर जिन्होंने नोट नहीं किया है बाद में गौर कर लें। और मैं किताब की तरफ आता हूँ, इसी मोबाइल में किताब को खोलता हूँ तो ये पूरी बातें अभी किताब के अंदर आएगी। बल्कि इबारत जो है अल्लाह की बहन से बाकी है। आईनी बहन की जो इबारत है वो तो मैंने बोर्ड पर कल लिख दिया था, अल्लाह की बहन की इबारत नहीं लिखा था। तो अल्लाह की बहन जो है उसकी इबारत देख लेते हैं। तो आप में से कोई फोटो ले लें, चलिए बेहतर। तो अब जो है मैं आता हूँ किताब की तरफ। अब इबारत आपके सामने खुल गई है। अब आप ये इबारत देखें, अहवालुल अखवाती लिअबिन, अल्लाह की बहन के अहवाल। 7 अहवाल आपके सामने बोर्ड पर आ चुके हैं। कल जो है 6 आए थे और आज जो है 7वां आया। वल अखवातु लिअबिन कल अखवाति लिअबिन व उम्मिन, अल्लाह की बहन आईनी बहनों की तरह है, यानी बहुत सारे अहवाल में यकसानियत है। जैसे आपने आईनी बहन का पढ़ा कि उसका हिस्सा कोई कम करने वाला ना हो, तो आईनी बहन 1 हो तो निस्फ, 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अल्लाह की बहन को महजूब करने वाला कोई नहीं है और हिस्सा कम करने वाला भी कोई नहीं है, वो बात आ चुकी है। तो वलहुन्ना अहवालुन सबउन, इसकी 7 हालतें हैं। अन्निस्फु लिल वाहिदति, एक अल्लाह की बहन है तो निस्फ मिलेगा। वस्सुलुसान लिल इस्नतैन, 2 से ज्यादा के लिए सुलुसान होगा। 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 10, 20, 50 कितना भी हो, अल्लाह की बहन 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलेगा। फसाइदतन, 2 से ज्यादा, फसाइदतन इंदा अदमिल अखवातिल अबिन व उम्मिन, आईनी बहन की गैर मौजूदगी में ये बात है।
لیکن میں نے بورڈ پر لکھایا تھا اور بھی اضافے کے ساتھ کہ محجوب کرنے والا جو ہے بیٹا پوتا باپ دادا وہ سب بھی نہ ہو، اور میں نے یہ بھی لکھایا کہ بیٹی پوتی بھی نہ ہو، اور میں نے جو ہے یہ بھی لکھا تھا عینی بھائی عینی بہن بھی نہ ہو، یہ سارے نہ ہو۔ کتاب میں صرف یہ ہے ان عدم الاخوات لاب و ام، عینی بہن کی غیر موجودگی میں، اور میں نے 5-6 چیزوں کو لکھا تھا کہ وہ نہ ہو وہ نہ ہو وہ نہ ہو، باپ نہ ہو بیٹا نہ ہو، دادا نہ ہو پوتا نہ ہو، بیٹی نہ ہو پوتی نہ ہو، عینی بہن نہ ہو عینی بھائی نہ ہو، چونکہ نصف پانے کے لیے ان تمام کا نہ ہونا ضروری ہے۔ خالی عینی بہن نہ ہو تو اگر بیٹا ہے پوتا ہے تو ایسے ہی جو ہے بیٹا پوتا کی موجودگی میں اللہ کی بہن محجوب ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے پورا تفصیل لکھ دیا تھا۔ تو 2 حالتیں ہو گئی، وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، اور ان اللاتí بہنوں کو چاہے 1 ہو یا 10 ہو 20 ہو، حالت میں لکھا چکا ہوں، آپ کاپی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حالت نمبر 3 سدس 6ٹھا حصہ ملے گا مال اخت لابن وامن، ایک عینی بہن کے ساتھ، ایک عینی بہن ضروری ہے، ایک عینی بہن۔ حالت نمبر 3 میں ایک عینی بہن ہے تو ایک عینی بہن کو نصف مل رہا ہے، عینی بہن کا حصہ کم کرنے والا کوئی نہیں ہے، محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، عینی بہن ایک ہے تو عینی بہن کو نصف مل گیا، اور بہنوں کو ثلثان سے آگے نہیں دے سکتے، تو ایک عینی بہن نے نصف لیا تو ثلثان تک جانے کے لیے سدس بچ گیا، تو سدس مل گیا اللاتí بہن کو تکمیلۃ للثلثین، ثلثین کو مکمل، ثلثان کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ حالت نمبر 3 ہو گئی۔ اب حالت نمبر 4 یہ ہے کہ ولا یرثن مع الاختین لاب و ام، 2 عینی بہن کے ساتھ، 2 عینی بہن کے ساتھ اللاتí بہنیں حصہ نہیں پائیں گی، میراث نہیں پائیں گی۔ حالت نمبر 4 آپ کی کاپی میں موجود ہونا چاہیے، کل لکھا دیا تھا۔ تو بہنوں کا حصہ ثلثان سے آگے نہیں بڑھتا ہے، تو دونوں عینی بہنوں نے ثلثان لے لیا تو اللاتí کے لیے نہیں بچا، اسی لیے اللاتí بہن محجوب ہو گئی حالت نمبر 4 میں۔ الا ان یکون معهن اخ لاب فیعصبهن، الا سے حالت نمبر 5 ہے۔ اب حالت نمبر 5 کیا ہے، یہ بھی مثال سے میں نے بتلا دیا تھا بورڈ پر کل، کہ 2 عینی بہن کی وجہ سے اللاتí بہن محجوب ہو رہی تھی، مگر یوں ہوا کہ اللاتí بہنوں کے ساتھ کوئی ایک بھی اللاتí بھائی ہے، ایک بھی اللاتí بھائی ہے، اخن لابن، ایک بھی اللاتí باپ شریک بھائی ہے، تو باپ شریک بہن چاہے جتنی بھی ہوں، 1 ہو 5 ہو 10 ہو 20 ہو، اس کے ساتھ ایک بھی اللاتí بھائی ہو، فیعصبهن، تو یہ اللاتí بھائی ان اللاتí بہنوں کو اسباب بالغیر کر دے گا، فیعصبهن، اللاتí بھائی اللاتí بہنوں کو اسباب بالغیر بنا دے گا۔ محجوب ہونے والی یہ اللاتí بہنیں محجوب ہونے سے بچ گئیں، کیوں بچ گئیں؟ اللاتí بھائی جو اسباب ہوتا ہے، اسباب نفس ہی ہوتا ہے، اللاتí بھائی نے اپنی بہنوں کو یعنی میت کی اللاتí بہنوں کو اسباب الخیر بنا دیا، مثال آ چکی کل۔ لہذا 2 عینی بہنوں کو ثلثان دینے کے بعد باقی جو 1 ثلث ہے، یہ باقی 1 ثلث ان کے درمیان، بینہم، ان کے درمیان یعنی اللاتí بھائی بہنوں کے درمیان، للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے تقسیم ہوگا، مذکر کو 2 مؤنث کے حصے کے برابر ملے گا۔ یہ حالت نمبر 5 تھی۔ حالت نمبر 6 کل لاسٹ میں یہ بات آ گئی تھی، والسادسۃ ان یسرن عصبۃ مع البنات، والسادسۃ ان یسرن مع البنات او بنات الابن لما ذکرنا، 6ٹھی حالت یہ ہے کہ
अल्लाती बहनें अस्बा हो जाएंगी, लड़की। वसादिसतु अन यसिरन, नफून आ गया था असल में, वसादिसतु अन यसिरन असबतन मअल बनाती और बनातिल इब्नी लिमा ज़करना। छठी हालत अभी आपके सामने मिसाल बोर्ड पर आई। मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में डाल दें, बाद लोग लिखे नहीं होंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये मिसाल अभी मौजूद है अभी के बोर्ड पर, अभी के बोर्ड पर नहीं, ये महजूब होने की शक्ल है, बोर्ड पर नहीं है, ये कल ही आ गया था। बोर्ड पर महजूब होने की शक्ल है, ये शक्ल कल आई थी कि अयसिरन असबतन माल बनाती और बनातिल इब्नी, बेटियों या पोतियों के साथ, बेटियों या पोतियों के साथ अल्लाती बहनें अस्बा माल गैर हो जाएंगी, अस्बा माल गैर हो जाएंगी। अब जाहिर है कि अल्लाती बहन अस्बा माल गैर कब होगी? जब आईनी बहन ना हो। आईनी बहन अगर होगी तो आईनी बहन ही अस्बा माल गैर हो जाएगी। ये बात बोर्ड में, अभी के बोर्ड में आईनी बहन ही अस्बा माल गैर हो जाए तो फिर अल्लाती बहन महजूब हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आईनी बहन मौजूद नहीं है। अल्लाती बहन जो है बेटियों या पोतियों के साथ अस्बा माल गैर हो जाएगी। यसिरन असबतन माल बनाती और बनातिल इब्नी लिमा ज़करना, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं। क्या जिक्र कर चुके हैं? वो हदीस शरीफ इजालुल अखवाती माल बनाती असबतन, वो हदीस इससे पहले आ चुकी है कि बहनों को बेटियों के साथ असबा बना दो। लिमा ज़करना से वो मुराद है इजालुल अखवाती माल बनाती असबतन। एक सफ़ा पहले, आज के सबक से एक सफ़ा पहले वो इबारत मौजूद है। ये हालत नंबर 6 थी। अब देखिए हालत नंबर 7। हालत नंबर 7 को आज मैंने तफसील से बयान किया आपके सामने। बनुल आयानी वल अल्लाती कुल्लुहुम, हर तरह के आईनी, बनुल आयान आईनी भाई बहन, आयान के बेटे, इससे मुराद है आईनी भाई आईनी बहन दोनों। बनू में बनात भी शामिल है, तबान। बनुल आयान आईनी भाई बहन, वल अल्लात अल्लाती भाई बहन। बोर्ड पर लिखा हुआ है ऊपर ये वाली शक्ल, और मैंने इजाफा भी किया है। अखियाफी को भी यहाँ पेश कर दिया मैंने। अखियाफी को साहिब किताब ने पेश इसलिए नहीं किया कि अखियाफी की बात पहले आ चुकी है शुरू में, जब अहवाल शुरू हुए थे अखियाफी को पेश करके वहीं फारिग हो गए, और वहाँ वो बात मौजूद है कि बेटे पोते, बल्कि अखियाफी जो है बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा सबसे महजूब हो जाते हैं। यानी मजीद इजाफी बात है अखियाफी में। बेटा पोता तो महजूब करता ही है अखियाफी को, बाप दादा तो महजूब करता ही अखियाफी भाई बहन को, मजीद बेटी और पोती भी महजूब कर देती है अखियाफी भाई बहन को। अब अखियाफी के अहवाल को देख सकते हैं। तो वो बात चूंकि पहले आ चुकी है इसलिए किताब वाले ने अखियाफी को यहाँ पर नहीं छेड़ा है, लेकिन मैंने बोर्ड पे लिखा दिया। अभी 6 तरह के भाई बहनों को मैंने साफ साफ लिख दिया है ताकि कोई इल्तिबास न रहे। यहाँ अगरचे कि अखियाफी का तस्करा नहीं है चूंकि पहले आ चुका है किताब में। तो बनुल आयानी वल अल्लाती कुल्लुहुम, आईनी भाई बहन और अल्लाती भाई बहन सब के सब साकित हो जाएंगे। बिल इब्नी बेटा, व इब्निल इब्ने पोता, व इन सफुला गरचे नीचे तक हो। इसी को मैंने क्या कहा है? फुरूए मुजक्कर। फुरूए मुजक्कर की मौजूदगी में ये सब के सब साकित हो जाएंगे। वबिल अबी बिल इत्तिफाक, और बाप की मौजूदगी में बिल इत्तिफाक। और मैंने क्या कहा था? दादा, बाप हो दादा हो, हर तरह के भाई बहन महजूब हो जाएंगे, बाप की मौजूदगी में भी दादा की मौजूदगी में भी। तो दादा वाली बात मैंने इसलिए कही कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यही कौल है कि जिस तरह बाप महजूब करता है इसी तरह से दादा भी महजूब कर देता है आईनी भाई बहन को, अल्लाती भाई बहन को, अखियाफी भाई बहन को। अखियाफी में तो खैर कोई इख्तलाफ नहीं है
لیکن عینی اور اللاتی بھائی بہن میں تھوڑا اختلاف ہے. عینی بھائی عینی بہن، اللاتی بھائی اللاتی بہن میں اختلاف ہے. صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں اچھا یہاں صاحبین کا تذکرہ یہاں نہیں آیا ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ ایک شکل آ گئی کہ جب دادا باپ کی طرح ہے سوائے 4 مسئلے کے، دادا کے احوال باپ کی طرح ہے سوائے 4 مسئلے کے. اور پھر یہ آیا تھا کہ سنذکرھا فی مواضعھا انشاءاللہ تعالی، ان 4 مسئلوں کو اپنے جگہوں پر ذکر کریں گے. وہ ایک جگہ آ گئی 4 میں سے. تو یہاں پر عبارت میں پوری بات نہیں ہے، لیکن آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں. نوٹ یوں کر لیں کہ دادا کی موجودگی میں، آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں، دادا کی موجودگی میں عینی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محجوب ہو جاتے ہیں. عینی بہن اور اللاتی بھائی اور اللاتی بہن، ہاں میں نے پہلے کہا تھا دادا کی موجودگی میں عینی بھائی عینی بہن، اللاتی بھائی اللاتی بہن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محجوب ہو جاتے ہیں. اور اسی پر فتویٰ ہے. لیکن صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک دادا کی موجودگی میں یہ 4 محجوب نہیں ہوتے ہیں. لیکن صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 4 سمجھ گئے ہوں گے، عینی بھائی عینی بہن، اللاتی بھائی اللاتی بہن، یہ 4 محجوب نہیں ہوتے ہیں. اب یہ محجوب نہیں ہوتے ہیں تو کیا حصہ پائیں گے، کس طرح حصہ پائیں گے، اس کے لیے پورا باب ہے، باب مقاسمۃ الجد، جو مناسخہ سے پہلے ہے. تو یہ پورا باب جو ہے مرجوح اور غیر مفتابی ہے، چونکہ صاحبین نے جو بھی دیا ہے دادا کی موجودگی میں بھائی بہن کو جو جس انداز سے بھی دیا ہے وہ مفتابی ہے ہی نہیں. اس لیے وہ پورا باب جو آگے ہے مناسخہ سے پہلے، وہ پورا باب مرجوح ہے، غیر مفتابی ہے، باب مقاسمۃ الجد. تو یہ میں نے آپ کو لکھا دیا. اب یہاں پر جو ہے دیکھیں آپ کہ صاحبین کے قول کو اگر دیکھیں آپ تو باپ کی موجودگی میں عینی بھائی بہن اللاتی بھائی بہن محجوب ہو گئے، اور دادا کی موجودگی میں عینی بھائی بہن اللاتی بھائی بہن محجوب نہیں ہوئے. تو دادا اور باپ کا فرق ہو گیا صاحبین کے یہاں، دادا اور باپ کا فرق ہو گیا صاحبین کے یہاں. باپ کی وجہ سے عینی بھائی بہن اللاتی بھائی بہن محجوب، اور دادا کی وجہ سے عینی بھائی بہن اللاتی بھائی بہن محجوب نہیں صاحبین کے یہاں. تو یہ فرق ہو گیا باپ دادا کا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ فرق جو ہے مفتابی نہیں ہے. تو 4 فرق جو ہے، 4 فرق باپ دادا کا مفتابی نہیں ہے. 3 مثالیں اور بھی آئیں گی، تو اس میں ایک مثال اور بھی آئے گی باب الاسباب میں جو مفتابی نہیں ہے. تو 4 مسئلوں میں جو دادا کا معاملہ باپ سے الگ ہے، دادا باپ سے 4 مسئلے میں الگ ہے، تو مفتابی قول کے اعتبار سے 2 ہی ہے. جیسے یہ بھی مفتابی نہیں ہے فرق والا. یہاں بھی جو پہلی مثال آئی یہ بھی مفتابی نہیں ہے. تو مفتابی ہی جو ہے 4 فرق میں سے 2 ہی فرق ہے. 3 باتیں اور بھی آئیں گی تو بتلا دیں گے آپ کو ہم. تو یہاں پر جو ہے غیر مفتابی والا فرق ہے، مفتابی قول کے اعتبار سے فرق نہیں ہے.
تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 4 مسئلے میں دادا باپ سے مختلف ہے، لیکن مفتہ بھی قول کے اعتبار سے 4 فرق نہیں ہے 4 مسئلے میں، بلکہ 2 ہی مسئلے میں فرق ہے مفتہ بھی قول میں۔ تو یہاں پر صاحبین رحم اللہ کے نزدیک دادا باپ سے مختلف ہو گیا کہ باپ نے عینی بھائی بہن اللتی بھائی بہن کو محجوب کر دیا، لیکن دادا نے صاحبین کے نزدیک عینی بھائی بہن اور اللتی بھائی بہن کو محجوب نہیں کیا۔ گویا باپ دادے کا فرق ہو گیا، جو کہ غیر مفتبھی ہے۔ مفتبھی قول کے اعتبار سے باپ دادے کا اس مسئلے میں فرق نہیں ہے، جو کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جس طرح باپ محجوب کرتا ہے عینی بھائی بہن اللتی بھائی بہن کو، ایسے ہی دادا بھی محجوب کر دیتا ہے عینی بھائی بہن اور اللتی بھائی بہن کو۔ اخیافی میں پھر صاحبین کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے اچانک بیک ہو گیا تھا، تو یہاں پر اخیافی کی میں یہ بات پیش کر رہا تھا کہ اخیافی بھائی بہن میں اختلاف نہیں ہے۔ صاحبین جو ہیں اخیافی بھائی بہن کو دادا کی وجہ سے محجوب کرتے ہیں۔ صاحبین رحم اللہ دادا کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن کو محجوب کرتے ہیں، لیکن عینی اور اللتی بھائی بہن کو محجوب نہیں کرتے ہیں۔ تو اخیافی جو ہے بہرحال یہاں پر زیر بحث نہیں ہے، اخیافی بھائی بہن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اسی لیے وہاں جو ہے آپ جب کتاب اخیافی کا جو ہے دیکھیں گے، احوال دیکھیں گے، تو وہاں اسی لیے بالاتفاق لکھا ہوا ملے گا کہ اخیافی بھائی بہن باپ کی وجہ سے بھی اور دادا کی وجہ سے بھی بالاتفاق محجوب ہو جاتے ہیں۔ وہاں صاحبین کا اختلاف نہیں امام صاحب سے۔ اگر آپ چاہیں تو میں عبارت نکالتا ہوں، دیکھیے اخیافی وہاں پر بالاتفاق کا لفظ آیا ہوگا، اور احوال اولاد الامہا، ہاں یہاں دیکھیے آپ، یہ اخیافی کا تذکرہ ہے، صفحہ نمبر 17 ہے۔ دیکھیے زوج کے احوال سے اوپر اخیافی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ اخیافی کے احوال جو شوہر سے بھی پہلے آئے تھے۔ یسقطون بالولدی، لائن نمبر 1 17 کی، یسقطون بالولدی وولد الابن وان سفلا وبالابی والجد بالاتفاق۔ بالاتفاق میں دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو، تو بالاتفاق جو ہے یہ اسی لیے کہا گیا کہ صاحبین اخیافی والے مسئلے میں امام صاحب سے اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ بالاتفاق اسی لیے لایا گیا ہے کہ دادا جو ہے بالاتفاق اخیافی بھائی بہن کو محجوب کر دے گا۔ صاحبین یہاں امام صاحب کے ساتھ ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب عینی بھائی بہن اور اللتی بھائی بہن کا مسئلہ آ جائے تو صاحبین نے اختلاف کیا، اگرچہ کہ وہ مفتابی نہیں ہے، پھر بھی اختلاف تو ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے وبالابی بالاتفاق وبالجد عند ابی حنیفہ، دادا کی موجودگی میں عینی بھائی بہن اللتی بھائی بہن امام صاحب کے ہاں محجوب ہوتے، صاحبین کیا نہیں، اور فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً۔ اب یہاں پر میں نے جو ہے 2 اضافہ کیا تھا، اور یہ بورڈ پر میں لکھ چکا ہوں آج، اور اسکرین شاٹ بھی لے کر گروپ میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے نمبر 2 کا جو نشان میں نے لگایا ہے اور نمبر 3 کا نشان لگایا ہے، وہی بات یہاں آئی ہے۔ بنو العلات یعنی اللتی بھائی بہن نیز ساقط ہو جاتے ہیں بالاخیل یا بن وامن، عینی بھائی کی موجودگی میں۔ یہاں پر میں نے نمبر 2 لگایا ہے، اسکرین شاٹ گروپ میں موجود ہے۔ عینی بھائی کی موجودگی میں اللتی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر میں نے لکھا بورڈ پر وبالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة، عینی بہن کے ساتھ، عینی بہن کی موجودگی میں، ساتھ کی وجہ موجودگی میں، عینی بہن کی موجودگی میں بھی اللتی بھائی بہن محجوب، جبکہ
आईनी बहन असबा माल गैर हो जाए बेटी या पोती के साथ, ये मैंने वजाहत से लिख दिया है, इज़ा सारत असबतन, जबकि आईनी बहन क्या हो जाए, बेटी या पोती के साथ असबा माल गैर हो जाए तो अल्लाती भाई बहन महजूब हो जाते हैं। ये जुमला मौजूद है बोर्ड पर और उसकी मिसाल भी मौजूद है बोर्ड पर। ये आईनी बहनों और अल्लाती बहनों की पूरी बात हो गई। अब उसकी जो है आज से थोड़ा होमवर्क भी दे देंगे आप लोगों को, और आप लोगों को मेरे पुराने एक नंबर पे जो है भेज दिया कीजिए बनाकर, तो आज मैं मिसाल भी दे दूंगा। अब जो है एक 10 मिनट का दर्स जो है मजीद हो जाए, माँ के अहवाल। ये कि ज़्यादा लंबा नहीं है, मैं इबारत पढ़ देता हूँ, उसके बाद बोर्ड की तरफ आ जाएंगे। अहवालुल उम्मी, माँ के अहवाल, व अम्मा लिल उम्मी फअहवालुन सलास, बहरल माँ की तो 3 हालतें हैं। पहली हालत में सुदुस मिलता है, दूसरी हालत में सुलूसे कुल मिलता है, और तीसरी हालत में सुलूसे मा बकिया मिलता है। बोर्ड की तरफ आएंगे तो वजाहत हो जाएगी। और ये हालत जो है इसकी आगे भी है। अच्छा, अस्सुदुसु मअल वलदी और वलदिल इब्नी व इन सफुल, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा औलाद की मौजूदगी में। तो आप को अहवाल जो दिए गए थे ग्रुप के अंदर आपने याद किया होगा, प्रिंटेड वाले, बेटा बेटी, माल वलदे बेटा बेटी, औ वलदिल इब्ने या पोता पोती। तो बेटा बेटी, पोता पोती, जिसको हम कह सकते हैं फुरुए मुज़क्करो मुअन्नस, फुरुए मुज़क्करो मुअन्नस, बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक, परपोता परपोती, लकड़ पोता लकड़ पोती। तो किसी किस्म की औलाद हो, बस नवासा नवासी नहीं होना चाहिए। बेटा बेटी, पोता पोती, परपोता परपोती, फुरुए मुज़क्करो मुअन्नस की मौजूदगी में माँ को सुदुस मिलेगा। इसी तरह से 6 तरह के भाई बहन मैंने आज लिखाया, इसीलिए 6 तरह के भाई बहन बोर्ड पर जो है जो लिखा हुआ है और स्क्रीनशॉट मौजूद है ग्रुप में। 6 तरह के भाई बहन, ऐनी भाई ऐनी बहन, अल्लाती भाई अल्लाती बहन, अखियाफी भाई अखियाफी बहन। इन 6 में से कोई दो, इन 6 में से कोई दो हो तो भी माँ को छठा हिस्सा मिलता है। चाहे ये 6 जो है, 6 में से कोई दो, यानी ऐनी में से कोई एक है, अल्लाती में से कोई एक है, ऐनी में से बहन है, अल्लाती में से भाई है, या ये कि अखियाफी में से कोई है, अल्लाती में से कोई है, ऐनी में से कोई है। कोई मुज़क्कर हो रहने दो, मुअन्नस रहने दो, मतलब भाई हो, बहन हो, ऐनी हो, अल्लाती हो, अखियाफी हो, इन 6 में से कोई भी दो। आप ये मत देखिए कि खाली 2 भाई हो, खाली 2 बहन हो, या खाली ऐनी हो, या खाली अल्लाती हो, या खाली अखियाफी हो, ये नहीं। इन 6 में से जो मैंने लिखाया है, इन 6 में से कोई भी दो, किसी में से मुअन्नस है, किसी में से मुज़क्कर है, दोनों मुअन्नस है, दोनों मुज़क्कर है, या एक मुअन्नस है एक मुज़क्कर है, ऐनी में से है या अल्लाती में से है या अखियाफी में से है, किसी में से मजमूई एतबार से 2 भाई बहन हो, उन 6 में से कोई भी 2 हो तो भी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। खा ये भाई बहन महजूब हो रहे हों किसी और वजह से, ये बात भी ज़हन में बैठाइए, किसी और वजह से महजूब हो रहे हो भाई बहन, फिर भी ये महजूब होने वाले भाई बहन किसी किस्म के 2 मौजूद हों तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, तिहाई हिस्सा नहीं मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। चाहे भाई बहन महजूब हो रहे हों, हिस्सा न पा रहे हों किसी वजह से। मिनल इख्वती वल अखवाती फसाइदन मिन अय्य जहतिन काना। आप देखें इसमें ताबीर क्या है, भाइयों बहनों में से 2 या 2 से ज्यादा हो, चाहे वो किसी भी जहत के हों, मिन अय्य जहतिन काना, चाहे भाई बहन किसी भी जहत के हों। अब किसी भी जहत समझ गए आप, ऐनी हो, अल्लाती हो, अखियाफी हो,
3 جہتیں ہیں، ماں باپ شریک، باپ شریک، ماں شریک، بھائی ہے، بہن ہے، تو اس طرح سے 6 ہو گئے۔ باپ شریک بھائی، ماں باپ شریک بھائی، ماں باپ شریک بہن، باپ شریک بھائی، باپ شریک بہن، ماں شریک بھائی، ماں شریک بہن۔ 6 طرح کے بھائی بہن میں سے کوئی بھی 2 ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اگرچہ کہ یہ بھائی بہن محجوب ہو رہے ہوں، حصہ نہیں پا رہے ہوں، پھر بھی ماں کا حصہ یہ لوگ کم کر دیں گے، تہائی لینے نہیں دیں گے، چھٹا حصہ ہی دینے پر اکتفا کریں گے ماں کو۔ دوسری حالت وثلث الکل عند عدم ہؤلاء المذکورین، ماں کو ثلث کل ملے گا جب یہ سب موجود نہ ہو، یعنی کسی قسم کی مذکر و مؤنث اولاد نہیں ہے اور کسی قسم کے 2 بھائی بہن نہیں ہے، نہ تو کسی قسم کی مذکر و مؤنث اولاد ہے اور نہ کسی قسم کے 2 بھائی بہن موجود ہیں، تو ماں کو ثلث سے کل ملے گا۔ وثلث الکل عند عدم ہؤلاء المذکورین، مذکورین لوگ جو اوپر آئے نمبر 1 میں، ان کی غیر موجودگی میں ثلث کل ملے گا۔ وثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، اب حالت نمبر ثلث کل والی جو ہے، اس سے ایک استثنائی شکل ہے، استثنائی شکل کو تیسری حالت بنائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ 2 مسئلے جو ہیں ایسے ہیں جس میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، تو حالت نمبر 2 میں 2 شکلیں استثنائی ہیں جس میں ماں کو ثلث کل کی جگہ ثلث ما بقیہ ملتا ہے، وہ 2 مثالیں خالی ایسی استثنائی ہیں جس کو حالت نمبر 3 بنا دیا گیا ہے۔ حالت نمبر 3 کیا ہے؟ ثلث ما بقیہ۔ ثلث ما بقیہ کا مطلب ہے زوجین میں سے کسی ایک کو فرض دینے کے بعد جو بچے، اس بچے ہوئے کی تہائی شوہر موجود ہو، بیوی مری تھی، یا شوہر مرا تھا اور بیوی کو دیا گیا، تو بیوی کو دینے کے بعد یا شوہر کو دینے کے بعد جو بچا اس کی تہائی۔ وذالک فی مسئلتین، اور یہ 2 ہی مسئلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، جو حقیقت میں دوسری حالت کی 2 استثنائی شکلیں ہیں، ان 2 استثنائی شکلوں کو حالت نمبر 3 بنا دیا ہے۔ 2 مسئلے کیا ہیں؟ زوج و ابوین، کہ وارثین میں صرف جو ہے ماں باپ ہیں اور شوہر ہے، ماں باپ ہے اور شوہر ہے، اور دوسری مثال ہے شوہر کی جگہ بیوی، مرنے والی بیوی ہو تو زوج و ابوین، مرنے والا شوہر ہو تو زوجہ و ابوین۔ یہ 2 مثالیں ایسی ہیں جو حالت نمبر 2 کے اعتبار سے ماں کو ثلث کل ملنا چاہیے، لیکن صرف ان 2 مسئلوں میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، یعنی شوہر کو دینے کے بعد جو بچے اس کی تہائی ماں کو ملے گی، یا بیوی کو دینے کے بعد جو بچے اس کی تہائی ماں کو ملے گی۔ اور وہ اس لیے ایسا کیا گیا ہے تاکہ ماں کو باپ کا آدھا ملے، یہ ترتیب ایسی بنی ہے، شوہر کو دینے کے بعد ماں بقیہ کی تہائی، یا بیوی کو دینے کے بعد ماں بقیہ کی تہائی، یہ اسی لیے ہے تاکہ ماں کو باپ کا آدھا ملے۔ اس ترتیب میں ایسے ہوا ہے، جب ماں بقیہ دیتے ہیں تو ماں کو باپ کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے۔ یہ حالت پوری ہو گئی۔ اب آگے یہ فرمایا، اس کو میں بورڈ پر سمجھا دوں گا، آج تو میرے خیال سے سمجھانے کا وقت نہیں رہے گا، تو خالی عبارت ہی آج دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ بورڈ پر کل اس کی تفہیم ہو جائے گی۔ اب خالی عبارت دیکھ لیجئے، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّ لَهَا ثُلُثَ الْبَاقِي۔ اب یہ 4 مسئلے جو ہیں جس میں دادا کا معاملہ باپ سے الگ ہے، وہ دوسرا بھی آ گیا آج۔ پہلا اوپر گزرا بھائی والے مسئلے میں، دوسرا بھی آ گیا آج۔ دیکھیے دادا جو ہے باپ سے مختلف ہے 4 مسئلوں میں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ
زوجہ و ابوین یا زوج و ابوین میں جو مثالیں آئی ہیں کہ وارثین میں شوہر ماں باپ یا بیوی ماں باپ، تو باپ کی جگہ اگر دادا ہو، ان دونوں مثالوں میں باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو ثلث ما بقیہ نہیں ملتا ہے، یعنی بیوی کو دینے کے بعد بچے ہوئے کی تہائی یا شوہر کو دینے کے بعد بچے ہوئے کی تہائی ماں کو جو دینے کی بات ہے، یہ کب ہے؟ جبکہ باپ ہو وارثین میں، یعنی شوہر ماں باپ، بیوی ماں باپ۔ اگر باپ کی جگہ دادا ہو، یعنی شوہر ماں دادا، بیوی ماں دادا، تو اب اس شکل میں ماں کو ثلث کل ملے گا، ثلث ما بقیہ نہیں ملے گا، بلکہ ثلث کل ملے گا طرفین کی نگاہ میں۔ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک باپ کی جگہ دادا ہو تو پھر ماں کو ثلث کل ملے گا، ثلث ما بقیہ نہیں ملے گا۔ فللام ثلث جمیع المال، تو ماں کو پورے مال کا ثلث ملے گا طرفین کی نگاہ میں، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ فرق جو ہے مفتہ بھی ہے، یہ فرق جو ہے مفتہ بھی ہے۔ باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا، اور دادا کی جگہ باپ ہو تو ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ ان دو مثالوں میں زوج و ابوین، زوجہ و ابوین، صرف یہی دو مثال ہیں، کوئی تیسری چوتھی مثال نہیں ہے، بس یہی دو مثالیں ہیں ثلث ما بقیہ کی ماں کو۔ اور اسی مثال میں دیکھیں کہ باپ کی جگہ دادا ہو، زوج و ابوین میں شوہر ماں اور دادا، زوجہ ابوین کی جگہ شوہر ماں اور دادا، بیوی ماں اور دادا۔ تو اب یہ جب باپ کی جگہ دادا آ گیا تو ان دو مثالوں سے معاملہ ہٹ گیا۔ جو ہی ہٹ گیا تو ماں کو حالت نمبر 2 کے اعتبار سے ثلث کل مل جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ حالت نمبر 2 جو ہے، جب فروع مذکر و مؤنث نہ ہو اور 2 بھائی بہن نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملتا ہے۔ تو صرف 2 صورتیں مستثنا ہیں جس کو حالت نمبر 3 بنا دیا ہے۔ دو صورتیں مستثنا کون سی ہیں؟ شوہر ماں باپ، بیوی ماں باپ۔ اب باپ کی جگہ دادا ہو تو یہ تیسری شکل بن گئی، تو مستثنا خالی 2 ہی شکل ہے، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی جتنی بھی شکلیں آئیں گی وہ سب حالت نمبر 2 میں ہے، یعنی کہ ماں کو ثلث کل مل جائے گا۔ باپ کی جگہ دادا ہو تو پھر ماں کو ثلث کل مل جائے گا، جو طرفین کی رائے ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تو یہ 4 جگہوں میں سے وہ دوسری جگہ آ گئی جس میں باپ اور دادا کا فرق ہو گیا ہے، اور یہ والا مفتہ بھی ہے۔ مفتہ بھی یہ پہلا آیا اور ٹوٹل کے اعتبار سے دوسرا آیا، جب باپ اور دادا کا معاملہ مختلف ہے ایک دوسرے سے 4 شکلوں میں، یہ دوسرا ہے۔ الا عند ابی یوسف، سوائے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ ان کے پاس باپ دادے کا فرق نہیں ہے اور باپ کی جگہ دادا ہو، تو بھی ان 2 مثالوں میں، یعنی کہ شوہر ماں اور دادا، بیوی ماں اور دادا، ان 2 مثالوں میں بھی ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، یعنی کہ شوہر کو دینے کے بعد جو بچے اس کی تہائی ماں کو، اور دوسری مثال میں بیوی کو دینے کے بعد جو بچے اس کی تہائی ماں کو۔ تو یہ ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے کہ باپ کی جگہ دادا ہو پھر بھی جو ہے ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، لیکن یہ قول امام یوسف کا مفتہ بھی نہیں ہے، اور مفتہ بھی قول کے اعتبار سے ماں کو دادا کی موجودگی میں ثلث کل مل جائے گا۔ ان 2 مثالوں میں زوج اور ماں اور دادا، زوجہ ماں اور دادا، ان 2 مثالوں میں دادا ہے باپ کی جگہ تو ماں کو ثلث کل مل جائے گا طرفین کی نگاہ میں، اور یہی مفتہ بھی ہے۔ تو ماں کے احوال جو ہے آپ کے سامنے کتاب کی روشنی میں آ چکے۔ اب اس کی تفہیم انشاءاللہ بورڈ پر کل ہو جائے گی،
مثالوں سے اور احوال کو میں لکھا بھی دوں گا تاکہ مزید آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے۔ تو بہرحال آج کا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ پھر کل حاضری ہوگی۔ کل میں حاضر ہوتا ہوں۔ اب آپ حضرات کو کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں، آپ حضرات کو کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کا میسج دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں اس کا تعلق جو ہے زیادہ مثالوں کو کرنے سے ہے، مشاقی کرنے سے ہے۔ احوال جو ہیں اسی وقت بیٹھتے ہیں ذہن میں جب مثالیں آپ زیادہ سے زیادہ بنائیں۔ عینی بہن کی صورت میں اللہ تعالیٰ اسباب مال غیر ہے، بیٹی کو نصف کل دیں گے۔ عینی بہن کی صورت میں اللہ تی بہن اسباب مال غیر نہیں ہوتی، آپ نے غلط لکھا ہے۔ عینی بہن کے ساتھ اللہ تی بہن اسباب مال غیر نہیں ہوتی۔ عینی بہن ایک ہو تو اللہ تی بہن کو سدس ملتا ہے، عینی بہن دو ہو تو اللہ تی بہن محجوب ہو جاتی۔ یہ آپ نے لکھا ہے غلط۔ عینی بہن اسباب مال غیر خود ہو جاتی ہے بیٹی کے ساتھ، اسی لیے تو اللہ تی بہن محجوب ہو جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو بورڈ پر دیکھ لیں، موجود ہے، میں نے جو لکھا ہے بورڈ پر، جو میرے جملے ہیں گروپ میں اس کو لکھا بھیج دیا گیا ہے، اس کو غور سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔